ول پاور. ول پاور مطلب قوت ارادی. قوت ارادی سے چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اگر قوت ارادی کسی کی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، مصمم ارادہ کر لیا ہے، اب میں یہ کر لوں گا، یہ صحیح بات ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے نا. اسی لیے تو آپ کو بلا رہا ہوں، بار بار انوالو کر رہا ہوں. پلیز اس سوچ سے نکل جائیں کہ 15 دن، 25 دن، 35 دن، 40 دن، 50، یہ مقصد نہیں ہے یہاں پہ. مگر پھر آپ کو طریقے آنے چاہیے نا کہ جب ایسے انگریزی میں ایک لفظ بولتے ہیں when push comes to shove، مطلب جب دھکا پڑتا ہے نا تو بندہ چھوڑ دیتا ہے وہ چیز. تو اپنی سوچوں کے متعلق سوچیں، جیسے میں ابھی جو ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی یہ سوچ درست بھی ہے یا غلط ہے. کبھی اپنے اوپر بھی غور فرمائیں نا. دوسروں کے اوپر تو ہم ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، انگلی اٹھاتے رہتے ہیں، مگر یہ دیکھیں نا کتنی انگلیاں میری طرف بھی تو ہیں. تو یہ میٹا کوگنیشن اصل میں آپ کو کیا دیتی ہے؟ شعور. کون سا شعور؟ سیلف، اندرونی شعور، سیلف اویئرنیس. اور جس کے پاس اندر کا شعور ہے وہ پھر سب سے بہتر ہے. جو تربیت ہماری ہوتی ہے، اگر ہم، وہ پھر طبیعت بن جاتی ہے ہماری، وہ سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، فطرت بن جاتی ہے. اب اگر اس کو بدلنا ہے تو ہمیں اس کو نئی چیز جو ہے اس کو کم از کم کتنے دن پریکٹس کرنا پڑے گا؟ ایٹ لیسٹ 21 days ایٹ لیسٹ. اچھا، اگر وہ 15 دن بعد خرابی آ گئی تو کیا کریں؟ آپ نے 16ویں دن خرابی کر لی، جو ایک آپ نے پیٹرن بنایا تھا، تو کوئی بات نہیں یار. آپ دوبارہ شروع کرتے ہیں. خرابی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس سے پٹڑی سے اتر کے پھر کئی دن واپس پٹڑی پہ نہیں آتے. سوچوں پہ بھی، بیہیویئر پہ بھی، یہ سب میٹا کوگنیشن سے ہوگا نا. اگر آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں ہی درست ہوں، تو پھر کیسے؟ اور یہ بھی اب میں بات کر لوں کہ آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ ایک لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، کنگ بیبی. کنگ بیبی، آپ کو پتہ ہے یہ کنگ بیبی کیوں کہتے ہیں ان کو کنگ بیبی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. بیبی اس لیے کہتے ہیں، بیبی بچہ. وہ اپنے ماں باپ سے، بڑوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ بچے کی کیئر کون کرتا ہے؟ وہی ماں باپ یا گارڈینز. یعنی اس کو اگر پپی آئی ہے، پوٹی آئی ہے، کھانا کھانا ہے، اس کی تمام جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کس نے پوری کرنی؟ ماں باپ نے. وہ بچہ بظاہر آپ کو بڑا نظر آئے گا، وہ ہو سکتا ہے 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 25 کا ہو، 30 کا ہو، 35 کا ہو، پر اس کا پیراڈائم آج بھی یہ ہے کہ میری ضروریات پوری کس نے کرنی ہے؟ یہ تو ہے وہ بیبی، یہ وہ بیبی بنا ہوا ہے. وہ جو پرانی اس کی سوچ تھی جو کہ اس وقت ڈیپینڈنٹ تھا تو صحیح تھی، پر ڈیپینڈنٹ سے وہ پھر آگے بھی تو چلنا چاہیے نا، انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے. وہ پھر ایک ہے نا کہ ڈیپینڈنٹ، انڈیپینڈنٹ، انٹر ڈیپینڈنٹ، ناٹ کو ڈیپینڈنٹ. کو ڈیپینڈنس بیماری ہے، انٹر ڈیپینڈنس بیسٹ ہے، انڈیپینڈنس ایک فیز ہے، اور ڈیپینڈنٹ بگننگ ہے یا اینڈ ہے. ڈیپینڈنس وہ دونوں صورت. تو کنگ بیبی ہے، ایک تو بیبی بنا ہوا ہے نا، میری یہ چیز پوری کیوں نہیں کی، میرا کھانا کا کرو، میرا جو ہے نا کپڑے پورے کرو، میری جو ہے نا، ہاں مین چائلڈ کہہ لیں، وہ بیبی بنا ہوا ہے. دوسری طرف اس میں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ کہتا ہے میں تے انٹائٹلڈ ہاں، میں تے بادشاہ، میں تے حکم کرنا ہے تو تسی کرنا ہے. ایک طرف وہ اتنا وکٹم ہے، اتنا مظلوم ہے، اتنا بے چارو مددگار، بے لاغر ہے کہ اپنی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ مرد یا وہ بڑا یا وہ ایڈلٹ یا وہ خاتون بڑی، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے بیبی کی طرح کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ گارڈینز کی طرف، کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، سارا کچھ.
اور دوسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بادشاہ سلامت، کہ میں نے حکم کرنا ہے، آپ نے پورا کرنا ہے۔ اچھا مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کو کنگ بنایا ہوا۔